عباس یا عباس یا یادگار کربلا ہے یہ علم عباس کا، یہ علم عباس کا، ہاں یادگار کربلا ہے یہ علم عباس کا، آج بھی لہرا رہا ہے یہ علم عباس کا، یہ علم عباس کا۔ اے شیر نیستان حیدر، تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے۔ اے شیر نیستان حیدر، تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے۔ مولا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، مولا عباس یا عباس یا آپ دکھلاتے ہو دنیا کو وفا کا راستہ، آپ بلواتے ہو غازی زائروں کو کربلا، آپ ملواتے ہو شاہ کربلا سے باخدا، آپ ملواتے ہو شاہ کربلا سے باخدا۔ ہم سب کا وسیلہ، ہم سب کا وظیفہ، ہم سب کا وسیلہ، سب کا وظیفہ، سب نے دل سے مانا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے۔ علی کے نورے بنی کے چین، اے جان حسین، تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے۔ مولا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، مولا عباس یا عباس یا یہ خدا کا ہے وسیلہ، سب کا پیارا ہے علم، ہم زدہ لوگوں کا دنیا میں سہارا ہے علم، با خدا ہے ناز ہم کو یہ ہمارا ہے علم، با خدا ہے ناز ہم کو یہ ہمارا ہے علم۔ جو علم پہ آیا جو مانگا وہ پایا، جو علم پہ آیا مانگا وہ پایا، علم پہ جاتے رہنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے۔ اے شیر نیستان حیدر، تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے۔ مولا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، مولا عباس یا عباس یا آج چرچا ہے جہاں میں جا بجا عباس کا، آج ہر بز میں وفا میں تذکرہ عباس کا، با خدا ہر قوم میں ہر با وفا عباس کا، با خدا ہر قوم میں ہر با وفا عباس کا، ہر دل میں رہتا ہر دل میں دھڑکتا، ہر دل میں رہتا، دل میں دھڑکتا، دل میں ہمارے رہنا ہے۔ علمدار 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 اونچا رکھنا علمدار علمدار علمدار۔ بے چین ہے کیوں، بے تاب ہے کیوں، کیوں دل پر اپنے بوجھ لیے چپ چاپ غموں کو سہتا ہے، غموں کو سہتا ہے۔ تو پرسادار ہے غازی کا چل آج علم پر چلتے ہیں، عباس وسیلہ ہے رب کا، عباس سے کہہ جو کہنا ہے، عباس سے کہہ جو کہنا ہے۔ یہ علم ہے مولا غازی کا، یہاں رب کی رضائیں، یہاں 14 شفائیں، یہاں 12 عطائیں، یہاں 5 پناہیں، بس ساتھ علم کے رہنا ہے، بس ساتھ علم کے رہنا ہے، بس ساتھ علم کے رہنا ہے، بس ساتھ علم کے علم کے علم کے علم کے
علم ہے ساتھ تو سمجھو علم والا بھی ہے، جب علم والا ہے تو سمجھو شہ والا بھی ہے، جب علم والا ہے تو سمجھو شہ والا بھی ہے، ساتھ ہے بی بی سکینہ اور مشکیزہ بھی ہے، ساتھ ہے بی بی سکینہ اور مشکیزہ بھی ہے، یہ علم جہاں ہے ہاں میرا چین وہاں ہے، یہ علم جہاں ہے چین وہاں ہے، ساتھ اسی کے چلنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، علی کے نورے ام البنی کے چین، اے جان حسین تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، مولا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، مولا عباس یا عباس یا ہائے ہائے ہائے، ارے لوٹ کر دریا سے جب آیا نا غازی با وفا، زینب و کلثوم نے دی حجابہ کی صدا، دیکھ کر خالی علم عباس کا ماتم ہوا، دیکھ کر خالی علم عباس کا ماتم ہوا، زینب نے پکارا وعدہ ہے ہمارا، زینب نے پکارا وعدہ ہمارا، علم یہ گھر گھر سجنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اے شیر نیستان حیدر تیری یاد کو زندہ رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، اس علم کو اونچا رکھنا ہے، علمدار علمدار علم میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، یہ علم ہمیشہ ساتھ ہے، ساتھ ہے میرے ساتھ ہے، یہ علم ہمیشہ ساتھ ہے، ساتھ ہے میرے ساتھ ہے، یہ علم ہمیشہ ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے، میرا چین ہے سکون ہے میری راحت یہ علم، میرا صاحبہ میرا پاسباں میری چاہت یہ علم، میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے، کر بچھڑ گیا دیس میں
में की है सदा कोई नहीं हुसैन का कोई नहीं हुसैन का कोई नहीं हुसैन का ज़ैनब की सदा मुसीबत गाना तेरा हुसैन छोड़ सक गया हुसैन 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 हमेशा अकेला गया वो घर का छूटा बचा के तेरा खुदा 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 ज़ैनब की थी सदा ज़ैनब की थी सदा कैसा समा है दिल रो रहा है किसके लिए ये मख्तर सजा है वो जो नबी काला में फंसे हैं आज रसूल बाला में फंसे हैं आज रसूल बाला
مولا ناز علی مرتضی جان و دل فاطمہ شان حسین اور کوئی جا نہیں سکتا وارث صلی اللہ وارث صلی اللہ حسین میرا دل ہے میرا سارا جہاں مولا حسین امام حسین یا حسین امام حسین یا حسین امام حسین یا حسین وہ بلا سلطنت عشق خدا ہے سید و سادات کی محنت کا صلہ ہے جب سے قدم آل محمد نے رکھا ہے کبھی اس شہر کی اب خاک شفا ہے علی کرب و بلا وارث خاک شفا اس جنت کا نظارہ کون ہے وہ رہنما کون ہے وہ رہنما میرا امام حسین 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 امام کرتا مومن میرا ہے میرا حسین قوم کی ہے صدا گناہ ہے گناہ یاد ہے نا کربلا عاشور وہ صحرا سامنے لاکھوں سے باہر کا ہوا تھا ہم وہ شبیر نے پھر کر کے دکھایا ایک نے 9 لاکھ کے لشکر کو ہرایا ہم بڑا کر دیا مرحبا صد مرحبا تمہیں باطل کے ارادوں کو ملایا کون تھا وہ سورما کون تھا وہ سورما میرا امام حسین 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 میرا زبان بہت جہاں مولا حسین میرا ہے میرا سارا جہاں مولا حسین امام حسین یا حسین امام حسین یا حسین امام حسین تیرا شبیر نے وعدوں کو نبھایا کی رضا کے لیے گھر بار لٹایا سارے فدا کر دیے کچھ بھی نہ بچایا عشق خدا کا ہے یہ دنیا کو بتایا بول اٹھا سارا جہاں آپ سکو جی کہاں اتنا بڑا کام کوئی کر نہیں سکتا نام لو وہ کون تھا نام لو وہ کون تھا میرا امام حسین 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 کیسے گھر گئی ہوگی کیسے سہنا جب پیر ہوگی بھائی کیسے سہنا جب پیر ہوگی نانتی نوازی تیری اتنی دفن کی من میں چھوڑ دیا حسین 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 بادشاہ حسین شہنشاہ حسین دین ہے حسین ہی بنا شہید کربلا ذبیح نینوا ہے تیرا دل لٹا بے جرم و بے خطا حسین 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 تو
زینب دکھیا اور زخمی زخمی رکھتی قدم، رو کر غازی سے کہنے لگی بابا نے مجھے سمجھایا تھا، اے بیٹی گھر میں پیدل چل، چلنا ہے تجھے میلوں تنہا، او میرے غازی غیرت والے، او میرے غازی غیرت والے، ہم میری چادر کے رکھوالے، ہم مجھے گر کے سنبھلنا آ گیا، ہم مجھے پیدل چلنا آ گیا، ہم مجھے پیدل چلنا آ گیا ابا، مجھے بالوں سے پکڑتے ہیں تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑتے ہیں تماچے مارے، سر سے مانگا جو تمہارا بابا، اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، ارے دھوپ ہے اپنی آباد کے ڈالو اماں، گرم رہتی میں گرتا ہوں سنبھالو
کتنی بے بسی تھی بغیر ہے شہنشاہ وفا ہر نام لے لے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلانا اسے اور میں روتی نہیں تو نہ آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تیرے بازو کٹے آگے مشکل سچ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو جدا لاشیں اور یہاں پہ لہو میں پنی ہوتی تھی کلمہ پڑھتی تھی پیغمبر اور ہنستے تھے شکی لاشیں پر سنتی تھی جب خاک کو دیکھتی تھی صدا شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا پرچم حسرت عباس اٹھانے والے رہے آباد اضافہ سجانے والے اور سلام رہے نوح کو سنانے والے ہم سرور میں ہے جو عشق بہانے والے افسوس کہ
آسان نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک سحرے کی صغرا کو دکھا لوں بے چین ہے خاطر کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر تجھی سے اب میں کسے دوں گی میں تشبیہ نبی سے ہم شکل قلم سے اب بہو کے پاؤں رکھتا مقام پٹنے سینہ لے شاہد ناکام رسول کی ہے جلاد رحم یہ میرا نور عین ہے یہ میرا پس یہ سینہ میرا سینہ ہے یہ ہے میرا یہ ہے میرا یہ جیگ میرا جیگ تو ہے حسین دلا کے سینے پر یہ کھیلتا تھا تیرے پیغمبر کے سینے پر ہمارے گھر دعا دیتی جاؤں گی محشر میں حسین سے پہلے تجھے بخشواؤں گی اس نامے پر بھی عاشق کو اس نے ہلا دیا ہنجوں کو ظاہر نبی سے ملا دیا حسین نے سر کو فدا کیا آدھا نے چشم پر ایک سا مصطفیٰ کیا ایک شہر نے پورے عالم میں مصطفیٰ کیا اے شہر تو نے سکھایا مصطفیٰ کیا پردہ اٹھائے دیکھ سیدھی کھا ہرے حسین میں پہ اس کے آگے چڑھایا کرے حسین محمد محمد
निकल पड़ी आगे तो बेहाफिजा हरम होते जाते थे पीछे पुकारते हुए बच्चे भी आते थे कल कोई हमसा मातम करेगा हम तो रहेगा कल कोई हमसा मातम करेगा फर्शे अज़ा तो रिश्ता रहेगा फर्शे अज़ा तो रिश्ता रहेगा एक दिन ये सारा संसार कहेगा करो तुम करो मिलके शाहे होना का कल होना हो क्या पता जिंदगी का करो तुम करो शाहे वो बनना का कल होना हो क्या पता जिंदगी का ऐ आज़ादारो ज़हरा के प्यारो तुमको शहीद करबला ने पुकारा करो तुम करो शाहिद हो बना का कल होना हो क्या पता जिंदगी का बदले जो मौसम बदले ज़माना गर है गमों से खुद को बचाना बदले जो मौसम बदले ज़माना गर है गमों से खुद को बचाना फर्शे अज़ा से दूर न जाना फर्शे अज़ा से दूर न जाना टूटे दिल का है हुसैन सहारा करो तुम करो दिल मुश्किल कुशा का कल होना हो क्या पता जिंदगी का करो तुम करो शाहिद वो बना का कल होना हो क्या पता जिंदगी का ऐ गरीब ऐ शहीद ऐ मजलूम ऐ मजलूम लाया मुहर्रम हुसैन का है काले कपड़े है काले परचम लाया मुहर्रम हुसैन का है काले कपड़े है काले परचम लोहे ज़मीने ताज़िए मातम लोहे ज़मीने ताज़िए मातम शकीयत जब से दिया है मैंने शहीदों का वास्ता आंखों ने दे दिया मेरे अश्कों को रास्ता मेरा मौला हुसैन कभी जनाबे अली अकबर के लाशे को उठाया कभी जनाबे कासिम के लाशे को उठाया मेरा मौला मजलूम शेरनी की शायर पेश करता है ये अकबर की लाश लेके चला है अली नजादारो आखिरी सलाम पेश करो कहरा के उस गरीब बेटे को जिसने सुबह से शाम तक उतरे आशूर तक 71 जनाजे उठाए उस गरीब मौला को आखिरी सलाम पेश करो तलाजा की अदा करो तुम कुछ नसीब हो कि तुम मेरे मौला को पुरसा दे रहे हो हाय जब मेरा मौला करबला में यको तन्हा था तो कोई उसका पुरसाने हाल न था सिर्फ उसकी ज़ईफ़ माँ जन्नतुल बकी से आकर हाय मेरा बेटा हाय
कहो वलया अब्बास या अली कहो वलया फासी या अली कहो या कहो इल्म अलम या कहो लौह कलम कह दो दोनों को अली सैयदी मुत्तलबी कह दो दोनों ही अली दोनों ही વિડીયો લઈ લેવા આપણે આખો
કે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાય. 10 મિનિટ મખસૂસ સ્પીચ જનાબ મૌલાના હૈદર મૌલાઈ સાહેબ આપશે તમામ જનતા માટે કે કરબલાની અંદર ખરેખર શું બન્યું હતું તેને અનુલક્ષીને હૈદર મૌલાઈ સાહેબ ઇમામ હુસૈનના બારામાં 10 મિનિટ સ્પીચ આપશે. ત્યારબાદ ઇન્શાઅલ્લાહ અલવિદાઈ માતાઓ, ત્યારબાદ ઝારતે વારેસા. દરેક અઝાદાર ભાઈઓને ખાસ ગુજારિશ છે કે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાય. 10 મિનિટ માટે જનાબ મૌલાના હૈદર મૌલાઈ સાહેબ ઇમામે હુસૈનના બારામાં જિક્ર કરશે કે ખરેખર કરબલાની અંદર જે મઝલૂમ ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવ્યો હતો, હત્તા કે જંગ નહોતી કરવામાં આવી પરંતુ મૌલા હુસૈન ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવ્યો હતો, તેને અનુલક્ષીને 10 મિનિટ પૂરતી મૌલાના સાહેબ સ્પીચ આપશે. તો જે લોકો આજુબાજુમાં ઊભા છે તેમને દસ્તે ગુજારિશ છે કે પોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાય. મૌલાના સાહેબની સ્પીચ પૂરી થશે પછી ઇન્શાઅલ્લાહ 10-15 મિનિટ 20 મિનિટ આખરી માતમ થશે. મેં મૌલાના હૈદર यहाँ आज 10वीं मुहर्रम के जुलूस में शामिल तमाम जमात, तमाम मुस्लिम और तमाम हिंदुस्तानी भाई जो आज तलाजा में आज 10वीं मुहर्रम के मौके पर इस आशूरा के जुलूस में यहाँ शरीक हुए हैं. यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं, मैं थोड़ी सी देर के लिए उनसे चाहूँगा कि वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने और जब यहाँ पे आए हैं तो आने के बाद हम जानते हैं कि हर आदमी के दिमाग में किसी भी चीज़ को देखने के बाद में कुछ सवाल पैदा होते हैं. आपके भी जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे. यूँ तो आप जानते हैं कि बरसों से इमाम हुसैन की शहादत के दिन ये जुलूस निकलता है. इसी तरह से ये लोग जमा होते हैं काले कपड़े पहनकर, इसी तरह से मातम करते हैं, अपना खून बहाते हैं और इमाम हुसैन के नाम पर ये अपना खून निकाल कर इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं. लेकिन फिर भी हर इंसान के दिमाग में, चूँकि इंसान के नेचर में है, इंसान की फितरत में है कि इंसान सोचता है कि ये हो क्यों रहा है. 3 सवाल आम तौर पर इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं: क्यों, कब और कैसे. बस मैं इन तीनों सवालों का जवाब दूंगा और उसी में आप महसूस करेंगे कि ये आज के दिन जुलूस क्यों निकलता है. सबसे पहले सवाल होता है क्यों, कब और कैसे. पहले मैं कब का जवाब देता हूँ. ये जो हो रहा है ये इमाम हुसैन की शहादत की याद में हो रहा है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम की शहादत कब हुई थी. तो इमाम की शहादत जो हुई थी वो सन 61 हिजरी में हुई थी. कौन जो सवाल होता है कि ये क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे. तो उसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे. उनकी इकलौती बेटी जनाब फातिमा के छोटे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे. 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए थे और उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी थी. ये बताया जाता है, लेकिन मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इमाम हुसैन का जो बलिदान है, इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता. उसे अपनी बात से आपके दिलों तक नहीं पहुँचाया जा सकता, बल्कि आप खुद अपने दिलों से कैफियत को महसूस करने की कोशिश कीजिए. वजह क्या है? इमाम हुसैन, मैंने तारुफ कराया, हमारे नबी के पैगंबर के नवासे हैं. वो नबी जो इस्लाम लेकर आए, वो नबी जिन्होंने लोगों को कलमा पढ़वाया. आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में जो फैला हुआ नज़र आता है, इस इस्लाम के लाने वाले हमारे नबी थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो साहब इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों पेश की? अब सवाल ये उठता है, तो उसका जवाब सुनिएगा. इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए पेश की, अपने 72 साथियों के साथ करबला में इसलिए अपने सर को कटाया, चूँकि उस दौर में एक बादशाह था जिसका नाम यजीद था.
یزید چونکہ اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کو بدل دینا چاہتا تھا، ان کی شکل کو، ان کی صورت کو، اور اسلام جو آج سچا اسلام پوری دنیا میں موجود ہے وہ اس کو مٹا دینا چاہتا تھا اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں شامل کر دینا چاہتا تھا. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں شراب حرام ہے، وہ شراب کو جائز کر دینا چاہتا تھا. لیکن میں یہ کہہ کر کہ وہ اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا اور امام حسین نے اسلام بچانے کی قربانی دی، تو میں یہ کہہ کر دائرے کو چھوٹا نہیں کروں گا، سرکل کو چھوٹا نہیں کروں گا. یہاں پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ موجود ہیں، صرف وہ نہیں ہے کہ جن کا اسلام سے رشتہ ہے، بلکہ وہ لوگ موجود ہیں جن کا انسانیت سے رشتہ ہے. اس لیے کہ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اور انسانیت نہ کسی مذہب کی محتاج ہوتی ہے، نہ کسی فرقے کی محتاج ہوتی ہے. انسان کسی کے کسی بھی دل میں انسانیت آ سکتی ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ امام حسین کو ضرور مانتا ہے. تو صاحب امام حسین کا جو احسان تھا وہ فقط اسلام پہ نہیں تھا، اسلام پہ نہیں ہے، بلکہ حسین کا احسان عالم انسانیت پہ ہے. دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں، امام حسین کے بلیدان نے، امام حسین کی قربانی نے ان سب پہ احسان کیا ہے. کس لیے؟ اس لیے ایک احسان کیا ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ عورت کی عزت کو پامال کر دیا جائے، عورت کے چرتر کو تار تار کر دیا جائے. عورت صرف عورت ہوتی ہے یہ یزید کا کہنا تھا، نہ کوئی ماں ہوتی ہے، نہ کوئی بہن ہوتی ہے، نہ کوئی بیٹی ہوتی ہے، اور نہ کوئی پھوپھی ہوتی ہے. یہ سارے رشتے وہ پامال کر دینا چاہتا تھا. لیکن امام حسین نے آواز اٹھائی اس کے اہنکار کے خلاف. حسین مدینے سے اٹھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اور اپنے خاندان کو لے کر اپنے شہر مدینے سے نکلے، اور عراق میں کربلا جو موجود ہے وہ اس وقت جنگل ہوا کرتا تھا، وہاں پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد آج کے دن 10 محرم کو گھماسان یدھ ہوا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو شکست دی اور انسانیت کے سر کو بلند کیا. یہ امام حسین کا آج کے دن کا چھوٹا سا تعارف ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کا رکت بہایا گیا تھا، خون بہایا گیا تھا. تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں 10 محرم کو اپنے بدن سے خون نکالتے ہوئے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے، یزید کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اب میں اتنا ضرور کہوں گا، چونکہ یہ 10 محرم کا جلوس ہے، تلاجہ کی دھرتی پہ ہے، گجرات کا راجیہ ہے، بھارت ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے. ہم گرو محسوس کرتے ہیں بھارتیہ مسلمان ہونے پر، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے ہندوستانی شیعہ ہونے پر، اس لیے کہ حسین کا ہندوستان سے رشتہ ہے. حسین کا ہندوستان سے رشتہ یہ ہے کہ امام حسین کو جب یزید کے لشکر نے کربلا میں گھیر لیا تھا تو امام حسین نے ان سے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ سنو، اگر تم میرے لہو کے پیاسے ہو، تم میرے خون کے پیاسے ہو، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے جانے دو اور میں یہاں سے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حسین کہاں جاؤ گے؟ تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند جانے دو. اس وقت میں بھارت کو ہند کہا جاتا تھا، مجھے ہند جانے دو. انہوں نے پوچھا حسین ہندوستان کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا تھا اس لیے کہ مجھے ہندوستان کی پاون دھرتی سے محبت کی بو آ رہی ہے، محبت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دھرتی ویروں کی دھرتی ہے، یہ دھرتی انسانوں کی دھرتی ہے، یہ دھرتی ایسی پاون دھرتی ہے کہ جس پر انسانوں نے جنم لیا ہے. یہ وہ دھرتی ہے کہ جس پر سانس لینے والے ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے ہیں اور مظلوم کے ساتھی رہے ہیں. اس لیے ہندوستان آنے کی امام حسین نے تمنا کی. چونکہ امام حسین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کا بھی پانی بند کر دیا گیا تھا. وہاں نہر تھی، نہر فرات جسے کہا جاتا ہے. یزیدی فوج نے نہر پہ پہرے بٹھا دیے تھے. امام حسین نے کہا کہ مجھے کربلا جانے دو. میں کہتا ہوں یہاں میرے ہندو بھائی جو کھڑے ہیں، میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے آج جواب دینا
کہ اگر تمہارے سامنے جن کا تعزیہ برآمد ہو رہا ہے، اسے تعزیہ کہتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شبیہ ہے. اس میں امام حسین کی ہم قبر کو محسوس کرتے ہیں کہ اس میں امام حسین کی قبر ہے. ہم اس کی شبیہ بناتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے جو آپ کے بے گور و کفن لاشے کو دفنا سکتے، لیکن آج عالی شان ہم نے روزہ بنایا ہے. حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو تمہاری قبر پر ہم ایسا عالی شان گنبد بناتے. تو اس لیے ہم روزہ عاشور یہ تعزیہ لے کے نکلتے ہیں. سنیے گا، اگر امام حسین میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو میری ہندو بہنیں کھڑی ہیں، ہندو مائیں کھڑی ہیں، میرے ہندو بھائی کھڑے ہیں، میرے مسلم بھائی کھڑے ہیں، ہندوستانی جتنے کھڑے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر اس مجمع میں کوئی باپ اپنے ساتھ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ یہ پیاسا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے پانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لیکن امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا. حسین مسلمانوں سے پانی مانگتے رہے، لیکن یزیدی کی لشکر نے امام حسین کو اتنا بھی پانی نہیں دیا کہ وہ 6 مہینے کے بچے کے ہونٹوں کو تر کر سکے. ہم اس لیے اس امام حسین کی مظلومی پہ نکلے ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں ان سب لوگوں کے جو آج اپنی ساری ضروریات اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر آج امام حسین کے غم میں شریک ہوئے ہیں. صرف یہ لوگ جو اپنا خون بہا رہے ہیں یہ غم میں شریک نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ جو چاروں طرف کھڑے ہیں یہ بھی امام حسین کے غم میں شریک ہیں. بس لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. یہ حسین کو خون بہا کے مانتے ہیں، لیکن آپ آج 10 محرم کو اپنے سارے کام چھوڑ کر حسین کے جلوس میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم حسین کے نام پر حسین کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں تم آیا کرو، اس لیے امام حسین کے جلوس میں آؤ تاکہ آ کے بتاؤ کہ ہمارا انسانیت سے رشتہ ہے، ہمارا ظلم سے رشتہ نہیں ہے. ہمارا انسانیت سے رشتہ ہے، ہمارا طاقتوروں سے رشتہ نہیں ہے جو طاقت کے دم پر لوگوں کو دبا دیتے ہیں. ہمارا حسین سے رشتہ ہے، اس لیے کہ امام حسین اس ذات کا نام ہے. آج پوری دنیا آتنکواد سے جوجھ رہی ہے، آج پوری دنیا یہ آوازیں اٹھا رہی ہے کہ آتنکواد کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. آتنکواد انسانی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. تو سنو، آج ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے تو یہ امام حسین کے اس بلیدان سے ملتا ہے جو امام حسین نے دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور سب سے بڑے آتنکوادی کے خلاف 61 ہجری 10 محرم کو کربلا کے میدان میں آواز اٹھائی تھی. اور امام حسین نے یزید کے خلاف آواز اٹھا کر بتایا تھا کہ اگر تم جب بھی چاہتے ہو کہ آتنکواد کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ تو میرے نام لے کے تم اٹھ جانا. سنو، نام لے کر اٹھنا تمہارا کام ہوگا، کامیابی دینا اس کا کام ہوگا. امام حسین نے سب سے بڑے آتنکوادی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. دنیا کا پہلا آتنکوادی جس نے سب سے بڑا کرائم کیا تھا کربلا میں، سب سے بڑا کرائم کیا تھا اس لیے کہ اس نے بچوں کو بھی شہید کیا تھا، اس نے جوانوں کو بھی مار ڈالا تھا. اور کس جرم میں؟ اس لیے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ سچائی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. آج یہ 10 محرم کا جلوس ہے، آج انہی کی یاد میں، کربلا کے شہداء کی یاد میں ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی تو میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ تم امام حسین کے غم میں شریک ہوتے ہو. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ تم امام حسین کی تمنا کا نام ہو. ہر بھارتیہ ناگرک اس بات پہ فخر کرے، اس بات پہ گرو کرے کہ وہ ہندوستان کا ناگرک ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس دھرتی پہ جنم لینے والوں کو محبت کے ساتھ یاد کیا ہے، نفرت کے ساتھ یاد نہیں کیا ہے، نفرت کے ساتھ یاد نہیں کیا ہے. تو یہاں کی فضاؤں میں محبتیں پائی جاتی ہیں، یہاں کی ہواؤں میں خوشبوئیں پائی جاتی ہیں. یہ ہندوستان ہے، یہاں امام حسین کی عزاداری ہم دل کھول کے کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ بھائی چارہ اور ہندوستانی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب جسے کہا جاتا ہے، تو وہ امام حسین کے جلوس میں آ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا. جہاں ایک مسلمان کھڑا ہے وہاں ایک ہندو بھی کھڑا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر امام حسین کے جلوس میں بتا رہے ہیں
کہ حسین فقط شیعوں کی میراث نہیں ہے, حسین فقط شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے, حسین فقط شیعوں کی جاگیر نہیں ہے, بلکہ حسین ہر اس انسان سے رشتہ رکھتا ہے کہ جس کے دل میں پتھر کا دل نہیں بلکہ گوشت کا ٹکڑا دھڑکتا ہے, جس کے دل سے صدائیں آتی ہیں کہ حسین سچے ہیں, حسین سچے ہیں. یہاں آنے والوں میں پھر بھی ایک بات اپنی کمیٹی کی طرف سے, اس پوری جماعت کی طرف سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس جلوس سے اگر کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہوئی ہو تو ہم پوری کمیونٹی کی طرف سے, پوری اپنی جماعت کی طرف سے ہم ان سے معافی چاہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی پریشانی ہوئی ہے یا انہیں ہمارے اس جلوس کی وجہ سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو ہم ان سے معافی چاہتے ہیں. لیکن ہم کہیں گے آپ محبت کا ثبوت دیتے ہیں, اسی ثبوت کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے ساتھ کھڑے رہیے. اور یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے کہ یہ قوم جو آج امام حسین کے نام پر جمع ہوئی ہے, یہ بھارت کے وہ لوگ جو آج امام حسین کے نام پر جمع ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے اپنے سمودائے کی پرواہ نہیں کی, جنہوں نے اپنے اپنے مذہب کی پرواہ نہیں کی, بلکہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ حسین بابا کا جلوس نکل رہا ہے, حسین بابا کا جلوس ہے تو چلو اب گھروں سے نکلو, اب حسین کے جلوس میں شریک ہو. آخری بات جو سب سے زیادہ جو آج کے اس جلوس میں شکریہ جن کا ادا کرنا چاہیے وہ ہمارا پولیس پرشاسن ہے کہ جنہوں نے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمارے جلوس میں بھاگیداری نبھائی ہے, ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ پوری مستعدی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اس جلوس میں تعاون کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیتے رہیے اور بتاتے رہیے کہ ہندوستان محبتوں کا دیش ہے, نفرتوں کا دیش نہیں ہے. بس اپنی بات کو میں یہاں ویرام دیتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لبیک یا حسین, دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا, دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا, دنیا کو یہی غم آج بھی ہے. شبیر کا ماتم کل بھی تھا, شبیر کا ماتم آج بھی ہے. نعرہ حیدری. مجھے سب زخموں دل کے دو گھاؤ ایسے مگر بھرتے نہیں شبیر کے. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی, ایک چادر زینب کی, ایک سینہ کے بیٹا. ماتم کرو ماتم کرو, گھر لٹ گیا شبیر کا. ماں آ گئی شبیر کی, ماتم کرو شبیر کا. خنجر تلے میں دیکھ بھی کرتے رہے شکر خدا. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی, ایک چادر زینب کی, ایک سینہ کے بیٹا. تیروں میں تھا لاشا تیرا, روتی رہی کربلا. خیمے کا جب پردہ اٹھا بولی بہن بھیا میرا. لاشا تڑا کر گیا کرتے رہے شکر خدا. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے, نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی, ایک چادر زینب کی, ایک سینہ کے بیٹا. ادھر روتی رہی, مولا ادھر روتے رہے. وہاں منتظر بیمار تھی, یا تک صاف ہوتے رہے. صحرا میں گھر
رہا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر بابا پھر بھی اس ظالم نے یہ مجھ پہ سج
عارف غیبی نے دی صدا હલો એવા કમા મૂકી દો બધાય અમે જગ્યા હતી ખુરશી ભરાઈ ગયેલી પડી છે બધા ઘડીક વાર કમા મૂકી દો આટા બાંધવા વાળા ઓછા પડે છે समा की सांस की गोए मारती हुई ज़ैनब की जिंदगी का खुलासा ये बन गया दिन भर उठा के गाता रहा रफा की लाश हम शक्ल मुस्तफा की कभी वफा की लाश आसम से शाहज़ादा गुल कबा की लाश से शाहज़ादा गुल कबा की लाश आलम को जिसने कहने पे मजबूर कर दिया जिसका हुजूम में दो अलम से ये हाल सीना का पाश पाश घर पाए मार तश्नगी का धुआं निकाल मौजों के इज़्तिराब से आने लगी सदा तुझसे शहीद कौन है आलम में है हुसैन तू है हर एक निदाए पूर्ण में है हुसैन रोके हैं दो जहान तेरे गम में है हुसैन जिंदा रहेगा हल्का मातम में भी सदा साथ साथ तेरा जिक्र होगा ऐ गरीब नैनवा हर दौर में नहीं ये चाहा ये बार मिट जाए इस जहान से ये मजलिस से अज़ाब रहे न नाम ज़मीन पर हुसैन का लेकिन नबी की बेटी से अल्लाह कह चुका है भाई ही हयात तेरे नक्शे पाके भाव ये अचानक मियन तेरी क़ज़ा के भाव तय हो गई ये बात भी कर बला के भाव और यजीदियत का रहेगा
ایک گھر بھی میسر ہوا ترسیدہ غم کو، اس گھر پہ لگایا گیا ایک سیاہ علم کو. زینب نے کہا رونا ہے دل کھول کے ہم کو، پھر فرش عزا مل کے اسیروں نے بچھایا، اور شام کے گھر گھر سے پے پرسو گریا. ایک غول عزادار خواتین کا آیا، پھر مجلس اول کا یوں آغاز ہوا تھا. اس مجلس اول کی جو اول تھی خطیبہ، گھر بھر کی عزادار وہی زینب کبریٰ. خطبہ پڑھا آغاز کیا مجلس غم کا. ہائے خطبہ ابھی جاری تھا کہ ایک شور سا اٹھا کہ سر آتے ہیں مجلس میں شہیدان ستم کے. حبیبیوں ماتم کرو حلقے میں ہم کے. پہلے وہاں انصار حسینی کے سرائے جون حبیب ابن مظاہر کے سرائے، وہے بے قلبیوں سے جا تشنا جگر آئے. ماتم ہوا اس پہلے عزا خانے میں ایسے، شہزادیاں روتی ہو سگے بھائی کو جیسے. ایک چاند سا سر دیکھا کہ جو خون میں تر ہے، سب کہنے لگے یہ کسی نوشاہ کا سر ہے. فیضان نے کہا ہاں یہ میرا لفتے جگر ہے. ارے قاسم مجھے صحرا بھی دکھانے نہیں آئے، ارے زندان سے اماں کو چھڑانے نہیں آئے. دو چھوٹے سے سر گود میں سجاد جو لائے، زینب نے کہا اونو محمد میرے آئے. ارے قربان گئی کوئی میری گود میں لائے. روئی نہیں ماتم نہ کیا پیار تو کر لو. اے بھائی اجازت ہے انہیں آج تو رو لو. جیسے ہی عزا خانے میں اکبر کا سرایا، زینب نے سرے اونو محمد کو ہٹایا. آغوش سے بھابی کی سر اکبر کا اٹھایا. ارے چلائی میرے لال
ذرا آنکھیں تو کھولو ارے صغرا کے لیے ہے کوئی پیغام تو بولو ایک چھوٹے سے سید کا جو سر سامنے آیا مشکوں سے مان علی اصغر کا دھلایا ہائے بی بی نے اس سر کو کلیجے سے لگایا ارے رو رو کے سکینہ کو صدا دیتی تھی مادر ارے آ جاؤ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے علی اصغر سر آیا وہاں جب بنی ہاشم کے قمر کا روتے ہوئے ہر بی بی نے دکھڑا یہ سنایا હલો દરેક અજાદારોને KSI જમાત ઇમામ હુસૈનનો વાસ્તો આપીને કહે છે કે ભાઈ ખમા જંજીર મૂકી જો હાથેથી માતમ કરો દરેક અજાદાર ભાઈઓને KSI જમાત ઇમામ હુસૈનનો વાસ્તો આપીને ખાસ ગુજારિશ કરે છે કે ખમા જંજીર મૂકી જો હાથેથી માતમ કરો હજી અડધી કલાક કરો પણ આખરી માતમ છે પણ ખમા જંજીર મૂકી જો علامہ عرفان حیدر عابدی اور ندیم سرور نے جو دارالسلام افریقہ میں ایک نعرہ بلند کیا تھا آج میرے تمام دنیا میں تمام جونیئر وہ نعرہ لگا رہے ہیں ندیم سرور کا مخصوص نعرہ سنو ہم نعرہ لگائیں گے ہم نعرے حیدری جب تک کہیں گے جب تک ہمارے سینوں میں سانس ہے آپ نے یا علی جب تک کہنا ہے جب تک کہ مولا کی نالین پہ ہاتھ رکھ کر کے ان سے اپنی غلامی نہ لکھوا لو خدا کی قسم غلامی نہ لکھوا لو نعرہ لگا کر کے نا آنکھ بند کرنا مولا کی شبیہ تمہاری آنکھوں میں آئے گی خدا کی قسم لیکن آخری آدمی تک ہاتھ ضرور بند کرنا تمہیں مولا سجاد کا واسطہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ہاتھ اس لیے بلند کیا کرو اس لیے بلند کیا کرو کہ یہ گواہیاں ہماری کہ مولا ہم دنیا میں تھے تو ہم نے ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین کہا تھا مولا ہم آپ کے ساتھ اور ہمارے پاس دینے کے لیے مولا کو ہے کیا اب ہم نعرہ سنو ندیم سرور کا مخصوص نعرہ اگر کسی یزید کا کسی کو ڈر ہو تو وہ ہاتھ نیچے رکھے اب برابر والے
والے کو چیک کر لینا. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میدان میں تارا ذاکرہ دل والا. الوداع علی قاسم الوداع آن محمد الوداع علی اصغر الوداع یا عباس الوداع 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 شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. حسین حسین یا حسین یا 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 حسین یا حسین. حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے. خون ناحق چھپے گا کیوں کر، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین